السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ کل آپ نے حنیف عباسی صاحب کی گفتگو سنی تھی، مجھے یقین کریں کہ اس گفتگو کے اندر بڑا درد محسوس ہوا، ایک کرب محسوس ہوا، ایک تکلیف محسوس ہوئی۔ آج آپ ان کا اگلا حصہ ملاحظہ کریں گے اور اس میں یہ بتائیں گے کہ ان کے ساتھ جیلوں میں ہوتا کیا رہا، اور آخر میں یہ عمران خان صاحب کو مشورے بھی دیں گے کہ انہیں اب جیل کو کیسے برداشت کرنا چاہیے۔ تو حنیف عباسی صاحب، پہلے دن اچھا سا، اور بلب بھی اندر تھا میرے، ٹھیک ہے، اس کا سوئچ میرے پاس نہیں تھا، ٹھیک، وہ باہر سے ہوتا، ٹھیک ٹھیک وہ بند نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ٹھیک ہے جی۔ پہلا دن جب مجھے انہوں نے بند کیا مغرب کے بعد، تو میں سیدھی سی بات کہوں، میں ہم کو کرمنل لوگ ہیں نہیں، ٹھیک لیکن بس اللہ کی ہمت ہے۔ تھوڑی دیر بعد میرا دل چاہا کہ میں ان کو کھول دیں، ٹھیک، پھر میں نے کہا نہیں واسی نہیں، ہاں جینا اسی طرح ہی ہے کہ جیسے مرنا تو ہے ہی ہے، تو عزت کے ساتھ مر جائیں گے، کوئی گل نہیں۔ میں نے نا نوافل شروع کر دیا اسی جگہ، جتنا میں نے آپ کو کہا نا اتنا سا واش روم تھا، پانی بہت تیز تھا، ٹھیک ہے، وہاں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد میں نے 16 نوافل کے بعد میں نارمل ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ نا کالے کالے کیڑے، ٹھیک ہے، وہ کوئی چھوڑتا نہیں ہے، ہاں وہ آ جاتے ہیں، عمران خان کہتا ہے نا کیڑے چھوڑ دیے فلاں، اتنے کالے کالے، ٹھیک ہے، اب وہ کیڑے اتنے اکٹھے ہو گئے باہر ہاں کہ میں کہوں اب سوؤں یا ان کیڑوں کا بندوبست کروں، ٹھیک ہے، اب ہو کچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، بہرحال میں ایسی ایگزیجریٹ کروں چیزوں کو تو مناسب نہیں ہے، سچ سچ ہوتا ہے۔ کوئی 3-4 دن تو میں نے فیصلہ کیا، 5ویں دن میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا یار تو چنگا، میں تیرا فین ہاں، تو میرا فین ہے، کہ کیڑے مار دے، کیڑے مار سپرے من دے دے، میں سپرے کر لیا کروں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کم سے کم بلب جو ہے اس کو مہربانی کر کے اس کا سوئچ اندر دے دیں، کیونکہ رات کے وقت وہ بلب جلتا رہتا تھا اور آپ سو نہیں سکتے، 4 دن میں سویا ہی نہیں، اور لائٹ تیز ہوتی تھی، بالکل۔ وہ تو یہ والا ہوتا تھا نا، دوسرا تو نہیں، ملکی تو نہیں ہوتا تھا، دوسرا ہوتا تھا سوڈیم، ٹھیک ہے۔ اور ویسے وہاں پہ چارپائی بھی نہیں تھی آپ کے پاس؟ نہ نیچے چٹائی تھی، نیچے میٹرس تھا، میٹرس، اور میٹرس تھا برابر، جو فوم کا میٹرس ہوتا ہے، میٹرس، اور ساتھ آپ کے کمبل تھا، اور کیا تھا؟ ہاں اس وقت تک بلینکٹ مل گیا تھا مجھے، اور یہ سردیوں کے دن تھے یا گرمیوں کے؟ یہ تقریباً میرا خیال ہے ستمبر اکتوبر شروع ہو گیا، ستمبر اکتوبر شروع ہو گیا، لیکن حبس تھا وہاں پہ؟ حبس تو تھا نا جی۔ ہاں ہاں، بہرحال سر وہ میں نے اسے جب نوافل کے بعد میں کمفرٹیبل ہو گیا، پھر صبح مجھے فجر کے بعد وہ کھول دیتے تھے، سامنے کھاتا تھا، میں وہاں بیٹھ جاتا تھا، 4 بجے میں اسی آتے میں واک کرتا تھا، سامنے ہی میں واش روم استعمال کر لیتا تھا تاکہ مجھے اندر واش روم استعمال نہ کرنا پڑے۔ ٹھیک، واش روم اندر گندا تھا؟ اندر گندا تھا، زیادہ گندا تھا؟ ہاں دوپہر گندا کیا، چھوٹا سا تھا، اس میں گندا یا صاف اس میں کیا ہونا تھا، انڈین سیٹ لگی ہوئی تھی، اور وہاں پہ نہانے کے لیے ٹوٹی بھی وہیں پہ تھی؟ ہاں لیکن میں نہاتا باہر تھا، باہر جو ہاتے میں واش روم تھا اس میں، ٹھیک، تو کیونکہ وہاں نہایا نہیں جا سکتا؟ نہ نہانے والا کام مشکل تھا، ٹھیک، وہ ادھر بھی ڈیالہ میں بڑی مشکل سے پہلے وہ 5-7 دن ہم نے گزارے۔ ٹھیک، اس کے بعد یہ ہوا کہ رات کو، یہ تو میں نے اس کو 4-5 دن بعد نا مجبور کر کے، یا مجبور نہیں، میرے ساتھ جیل کا عملہ جو تھا نا کسی وجہ سے بڑا پولائٹ تھا، سب سختیوں کے باوجود۔ تو انہوں نے کیا کیا، میں نے کہا یار تو چنگا میرا فین ہے، یہ بلب اب سوئچ ہی میں نے اندر دے دیں۔ بہرحال اس نے وائرنگ کروا کے اندر دے دی، میں اس کو آج بھی احسان ماندوں۔ یعنی یہ بہت بڑا احسان تھا اس وقت؟ اس وقت جب ساری نظریں میرے پہ تھی، کھاتا کیا ہے، اڑتا کیا ہے، ملتا کون ہے، اس وقت مرال کیا ہے، فلاں کیا ہے، ڈینگ کیا ہے، اس وقت اس نے وہ سوئچ مجھے اندر دے دیا، وہ سب سے بڑی نعمت تھی۔ میں کھانا کھاتا تھا دوپہر کو، رات کو میں کھانا نہیں کھاتا تھا، یہ میں خان صاحب کے لیے بھی ہے، جیسے ان کا ان کی مرشد نے کہا کہ رات 12 بجے دودھ دیا کریں، خیر میں 12 بجے تو دودھ نہیں، لیکن مجھے جب وہ بند کرتے تھے نا، 2 باقر کھانے یا 2 رس کے ساتھ نا دودھ میں ڈبو کے میں وہ کھا لیتا تھا، یعنی زیادہ کھانا نہیں کھاتا؟ نہیں، میں وہ کمفرٹیبل رہنے کے لیے، یہ نہیں واش روم کے لیے، اچھا ٹھیک، میں کمفرٹیبل رہنے کے لیے۔ اب دوپہر کو کھانا اچھا کھا لیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد 4 سے 5 واک بھی کر لیے 1 گھنٹے کی میں نے۔ تو ناشتہ کیا ملتا تھا؟ ناشتہ میرے پاس انڈے تھے جی ادھر ہی، کیونکہ یہ باہر سے نہیں آتا تھا، یہ شکتی تھی میرے پاس 2، ٹھیک ہے، ادھر ہی، اور کیونکہ ان کو ایشو تھا کوئی چیز نہ ڈال دے، کوئی مسئلہ ہو، یہ سارا مر گیا ہمارے ساتھ چڑھ جائے گا، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک انڈا بنا لیتا تھا، تو 2 سلائس لے آتا تھا، ٹھیک، تو اس طرح بس۔ اور کوئی اسپیشل چائے کا کپ ہوتا؟ چائے کا کپ ہوتا، چائے ٹھیک ہوتی تھی؟ چائے ٹھیک تھی، چائے ٹھیک تھی، اپنی مرضی سے۔ اور دوپہر کا کھانا؟ دوپہر کا کھانا سر جو ہوتا تھا نا، وہ میرے لیے، میں آپ کو بتاؤں نا جی، ان کی بڑی محبت تھی، وہ اگر دال ہے تو دال وہ اس طرح لنگر علی اس طرح لا کر نہیں ڈالتے تھے، ٹھیک ہے، اس کو تڑکا لا کے لے آتے، میں کہا تڑکا لا کے لے آؤ، ہنس کے آپ بات کریں کسی کے ساتھ بھی، چری صاحب
وہ بندہ ویسے ہی روٹی مجھے وہ باسی نہیں ملتی تھی، ٹھیک ہے، روٹی مجھے وہ اسی وقت لنگر والی تازہ مل جاتی تھی، باقی سب کو باسی مل جاتی باقی تو سارا دن کی وہ دیکھو نا، صبح کرتے تھے شروع وہ، روٹی میں تو وہ دوپہر کی روٹی جو ہے وہ 11-12 بجے وہ ان کو دے دیتے تھے۔ پانی صاف ہوتا تھا پینے کا؟ نہیں، پانی صاف تھا، پانی صاف تھا، پانی صاف نہانے والا پانی جو تھا وہ بھی صاف تھا؟ وہ بھی صاف تھا کیونکہ وہ جیل میں صاف تھا، لیکن ایشو یہ تھا کہ جو اٹک جیل کا جس سیل میں میں رہا ہوں جہاں عمران خان ہے آج کل، ٹھیک ہے، وہ 6x6 کا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہا گیا ویسے تھا خان صاحب بڑے میں ہے، وہ 11/8 کا ہے، وہ پھر وہ سامنے والے ہوں گے جہاں پہ شہباز صاحب رہے ہیں کسی دور میں، لہٰذا وہ ایلیٹ کلاس میں وہ کسی دور میں رہے ہیں، مجھے 6x6 میں رکھا گیا جہاں اعظم طارق صاحب کبھی رہے ہیں، ٹھیک، اعظم طارق میں سمجھ صاحب گیا، سپاہی صاحبہ سے جن کا تعلق تھا، تو مجھے اس 6x6 میں جب یہ ہوا کہ 27-28 دن ہو گئے اور میں اس میں تقریباً کمفرٹیبل ہو گیا، لیکن مجھے کچھ لوگوں نے آ کے کہا کہ آپ پارٹی چھوڑ دو، ٹھیک ہے، کسی نے کہا، ٹھیک ہے، تو آپ صبح چلے جاؤ، جنرل فیض حمید صاحب کی طرف سے تقریباً سیدھا بات ہاں انہی کی طرف، یعنی جنرل فیض حمید صاحب نے آپ کو آفر کی ہاں جی کہ نون لیگ چھوڑ دیں، نون لیگ چھوڑ دیں، صبح چلے جائیں، گھر چلے جائیں، ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، ہاں باقی ساری چیزیں میں ماننے کے لیے تیار ہوں، مطلب باقیوں سے مراد یہ ہے کہ اگر میں نے منہ بند کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، ڈنگ کرنا ہے، وہ میں تیار ہوں، پارٹی چوئی صاحب میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں آدھے گھنٹے کی آزمائش کی پناہ مانگ کے بات کرنے لگوں، کیونکہ منہ سے نکلی ہوئی بات اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے، میرے جیسے بندے کی تو ہمیشہ پکڑ لی۔ میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اگر میری جان بھی چلی جائے نا تو میں پارٹی چینج نہیں کروں گا، یہ میں نے کسی کی خاطر نہیں کیا، ایسے میں کسی پہ احسان، اپنے ضمیر کے مطابق، یہ میں نے اپنے ضمیر کے اور اپنی فیملی کے لیے، اپنے لیے میں نے کیا ہے۔ آج جو عزت اور مقام ہے نا، شاید میرا اس ڈیسیجن کی وجہ سے، اور پھر دوسرا چوئی صاحب آپ دیکھیں گرفتاری سے لے کے میں نے اس نظام کو گالی نہیں دی، گرفتاری سے لے کے میں نے اپنے انسٹیٹیوشن کو گالی نہیں دی، آپ دیکھیں نا، میں نے ایک فرد 2 افراد تھے جن کا انسٹیٹیوشن سے تعلق تھا، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ، جو میری ذات کے مطلب کیوں دشمن ہوئے مجھے نہیں پتا، یعنی میری ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ 2 بندے کون سے؟ ایک جنرل فیض حمید اور دوسرے باجوہ صاحب، باقی مجھے کوئی نہیں پتا کہ میں نے آج تک، کیونکہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں، دیکھیں نا مجھے سزا ہوتی ہے تو میں لوگوں کو ٹھنڈا کرتا ہوں نا، میں لوگوں کو آگ لگانے کے لیے تو نہیں کہتا نا، میں اپنے بچوں کو، میری بچوں کی آواز سنی آپ نے، میری وائف کی آواز سنی، میری نواسیوں کی آواز سنی آپ نے، یعنی کسی میری وائف نے چوک میں کھڑے ہو کے کوئی روئی ہو، کسی کے سامنے روئی ہو، یا پریس کانفرنس کی ہو، ٹھیک ہے، یا کسی سے امداد لے لی، یا کسی سے امداد لینے کے لیے کسی کو درخواست دے دی ہو، کسی کو درخواست دے دی ہو، یا میں نے آرمی چیف کو درخواست، میرے ساتھ ظلم نہیں، ایسا کام میں نے نہیں کیا تھا، اس لیے کہ مجھے میرا انر سیٹسفائی تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس میں انشاءاللہ سرخرو کریں گے، اور باقی رہ گی نا سر یہ کہ اگر میں نہیں ہوں تو یہ ملک نہ رہے، خدا نہ خواستہ یہ ذہن میں کبھی نہیں آیا۔ آج اس مملکت خدا داد پاکستان میں دیکھیں میری پارٹی کے اندر میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی فیملی کو چھوڑ کے ان کے ساتھ بڑے ظلم ہوئے، مظالم ہوئے، سب سے بڑا ظلم حنیف عباسی کے ساتھ ہوا، جو آج تک قائم اور دائم ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس زبان سے کبھی آپ نے یہ سنا یا اس دماغ نے کبھی سوچا، وہ تو مجھے پتا ہوگا، اس زبان سے کبھی آپ نے سنا کہ میں نے اپنے انسٹیٹیوشن کو برا کہا ہوں؟ کسی بھی، جس عدالت نے مجھے سزا دی اس کو برا نہیں کہا، جج کو بھی نہیں کہا، میں نے جج کو بھی برا نہیں کہا، اس کو بھی گالیاں نہیں دی، اس کے خلاف بھی کمپین نہیں چلائی، کیوں؟ مجھے پتا تھا کہ اسی نظام نے مجھے ریلیف دینا ہے، اور اسی نظام نے مجھے ریلیف دیا جی، مجھے تو آپ 11 مہینوں بعد میری بیل ہوئی۔ اٹک جیل کتنا عرصہ رہے آپ؟ اٹک جیل سر میں ایکچولی جب میں نے انکار کیا نا، رہا میں اس قبر میں کہوں گا، میں 28 دن رہا ہوں، 28 دن رہا ہوں، لیکن جب میں نے انکار کیا تو یہ مجھے ڈیرہ غازی خان لے کے جانا چاہتے تھے۔ اچھا، اب نا 28 دن آپ وہاں پہ رہے، اور وہ سردی کا زمانہ تھا یا گرمی کا تھا یا یہ ستمبر اکتوبر تھا میرا خیال، ستمبر اکتوبر میں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آگے تو جائیں گے، لیکن عمران خان صاحب جو ہے نا آج کل اسی جیل میں ہیں، تو آج آپ کو خوشی ہو رہی ہے یا افسوس ہو رہا ہے؟ نہیں، مجھے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے پہلے پریس کانفرنس بھی پرسوں چوتھ کی میں نے، تو انہوں نے کہا جی آپ کو، میں نے کہا نہیں، میں خوشی کے ساتھ شادیانے نہیں بجاؤں گا، لیکن ایک عمران خان صاحب کے لیے ضروری تھا کہ وہ جو تکبر اور غرور کا پہاڑ بنے ہوئے تھے، جو اس مملکت خدا داد پاکستان کے، یعنی 100% آپ سمجھے، آپ الطاف حسین کو غدار کہتے ہیں، مجھے تو الطاف حسین اچھا لگنا لگ پڑا 9 مئی کے بعد، اس نے اس مملکت خدا داد پاکستان کی اس انسٹالیشن کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا جو عمران خان نے کیا ہے، جو دشمن ہمیشہ تمنا توقع کرتا رہا ہے۔ آج بھی دیکھیں نا، پاکستانی پرچم کو جلایا جا رہا ہے ان کے حواریوں کی طرف سے،
PTI کا پرچم اس کی جگہ لہرایا جا رہا ہے. یہ میرا ضمیر گوارا کرتا ہے. یقین مانے میں جب 9 مئی والا واقعہ ہوا تو میرے ایک فوجی میرے دوست ہیں, بڑے پیارے اچھے انسان ہیں ایز اے ہیومن بھی, تو میں بڑے غصے میں تھا, خدا کی قسم میں بڑے غصے میں تھا. میں غصے میں اس لیے تھا کہ یہ میرا ملک جل رہا تھا. ٹھیک. کیوں میرے پاس آپشن نہیں ہے نا, میرے پاس نہ میرے بچوں کے پاس, نہ میں لنڈن میں جا کے مجھے بڑی آفرز ہوئیں کہ پاسپورٹ گم کر دو تاڑی نیشنلٹی لے لیں گے, فلاں کر لیں گے. کسی نے کیا کہا آپ بیٹے دی کر لو, چلو سر بیٹی دی کر لو, ٹھیک ہے سر. میں نے نہیں لی سر, ٹھیک ہے سر. میں بڑے غصے میں تھا, لیکن شاید وہ زیادہ کچھ جانتے تھے. میں تو چاہتا تھا کہ آج ہی ان کلپریٹس کو جو کہ سزا مل جانی چاہیے, لیکن انہوں نے بڑا میری اتنی جذبات کے باوجود ان کا جو رویہ تھا نا وہ بڑا کول اینڈ کام تھا. تو میں نے بعد میں گھر میں آیا تو مجھے بڑا غصہ چڑھا. میں کہا یار اس بندے نے اثر ہی کوئی نہیں ہے, اسی مرنوں پھرنے ہیں. لیکن میں نے وقت نے ثابت کیا کہ جو حکمت عملی تھی ٹھیک ہے, ریشنل اپروچ. اچھا دوسرا یہ ہے کہ جب اب عمران خان صاحب اس جیل میں, ایک تو آپ کو مجھے لگتا ہے افسوس ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے. نہیں افسوس نہیں ہو رہا, ڈائریکٹ ہے نا. میں تھوڑا سا میں تصحیح کر دوں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خوشی نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, لیکن افسوس بھی نہیں ہو رہا. افسوس بھی نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مقام پہ وہ چلے گئے تھے اس پاکستان میں کہتا ہوں یہ جو 18 سال کے بچے پکڑے ہیں نا, 22 سال کے 23 سال کے, اور باقی جتنے شہروں کے کلپریٹس ہیں ان کو ہم پارٹی میں شامل کر رہے ہیں, یہ زیادتی ہے. دیکھیں نا ان بچوں کے ذہنوں کو جنہوں نے پراگندہ کیا ہے, مین کلپریٹ پکڑا گیا, 1.5 سال کی آبیاری کی گئی ہے اس انسٹیٹیوشن کے خلاف, 1.5 سال کی, اور جس کے پیچھے پیسہ آپ یقین مانیں چوئی صاحب اب تو باتیں سچی ثابت ہونا شروع ہو گئی ہیں. جس کے پیچھے پیسہ انڈیا کا ہے, جس کے پیسے پیچھے اسرائیل کا پیسہ ہے, وہ آبیاری 1.5 سال کرنے کے بعد لوگ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گئے ہیں, وہ ISI کے ہیڈ کوارٹرز کے اندر گئے ہیں, وہ مختلف جگہوں کے اوپر آپ کے ایئر بیس کے اندر گئے ہیں, میاں والی کے اندر. خدا کی قسم جب یہ چیزیں جل رہی تھی, اتنی بڑی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, میں سمجھ رہا ہوں میرا گھر چل رہا ہے, یعنی جس کو میں نے بڑے پیار سے بنایا ہے. تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب نے کی ہیں, اس کی سزا ان کو ملنی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو تکبر اور غرور تھا نا, میں نے کبھی زندگی میں سیاست کے دوران چھڑائے ضرور ہیں لوگ. میں قصوریوں سے بھی بندوں کو نکلواتا ہوں. میرے پاس آتے ہیں سر میرا پتر جڑا قصوری بند ہو گیا ہے, میں اپنے سیاسی مخالف کو کبھی قصوری میں بند نہیں کرواتا. بالکل ٹھیک. اچھا اب کیونکہ اب خان صاحب وہاں پہ ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تجربے کی روشنی میں ان کو مشورہ دیں کہ ان کو یہ وقت جو ہے کیسے گزارنا چاہیے, مطلب کیڑوں سے کیسے جان چھڑانی چاہیے, واش روم کیسے یوز کرنا چاہیے. میاں شباز شریف صاحب کا انٹرویو میں نے کیا تھا 2 دن پہلے, تو وہ کیونکہ وہ بھی اٹک جیل میں رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جب میں شاور چلاتا تھا تو نہانے کے لیے تو پانی میں ریت آتی تھی باقاعدہ, اور بہت زیادہ گرمی, لو اور ٹھنڈ کے دور تھا. وہ حسین نواز بھی رہے ہیں وہاں پہ, میں سردار مہتاب. لیکن ایک بات میں یہاں پہ آپ کو بات کرتا ہوں, وہاں پہ ایک وارڈن تھا, اس نے مجھے وہ جگہ دکھائی جہاں شہباز صاحب تھے. ٹھیک ہے. تو میں نے اسے پوچھا کیسی زندگی گزارتے تھے وہ. میں شہباز شریف کے بارے میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, دوستی کی بنیاد پہ نہیں, لیڈر کی بنیاد پہ نہیں. مجھے جو اس نے کبھی آزمائش کی تو اپنا تمنا نہیں کی, یعنی انہوں نے 30-35 سال سے خود کہا کہ میرا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, اس سے کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے اس کی مرضی ہے. انہوں نے جب پڑ گئی ہے نا تو جیل اچھی کاٹی ہے. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو گارنٹی ہمت کے ساتھ, اس عمر میں بھی, وہ تو 99 کی بات کر رہے ہیں نا ہم بھائی جان, اس دور میں بھی جب اس کی کمر کا ایشو ہے, جب اس دوسری میڈیسن لیتے ہیں, اس وقت کوٹ لکھپت کے لوگوں سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے جی, اور باقی کوٹ لکھپت میں ہی رہے ہیں میکسیمم کوٹ لکھپت. تو مجھے اس سے وارڈن نے بتایا کہ شہباز شریف نے بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, روب اور دبدبے کے ساتھ جیل کاٹی. ٹھیک ہے جی. میں عمران خان سے کو جو مشورہ آپ کہہ رہے ہیں, پہلی بات تو یہ جیسے میں نے رجوع کیا کہ میرے منہ سے الفاظ نکلا کرتے تھے, 1-2 بڑے الفاظ نکلے جس کی وجہ سے میں 2013 کا الیکشن آ رہا. اس کی مثال ہو سکتا ہے آپ کا پروگرام تھا یا میر صاحب کا پروگرام تھا. میں نے انہوں نے کہا جی کہ آپ کے خلاف عمران خان الیکشن لڑنے آ رہا ہے. تو کیونکہ مجھے 2-3 ضمانتیں ضبط کروائی ہوئی تھیں تو مجھے بڑا غرور تھا, تو میں نے اس پروگرام میں کہہ دیا کہ آنے دیں, نہیں دیکھا جائے گا, اس کی ضمانت ضبط کرا دیں گے. مجھے ضمانت ضبط کرانے کی عادت ہے. نہ میں نے اس میں انشاءاللہ کا, نہ اللہ کا فضل شامل حال کا, صرف یہ ایک لفظ مجھے الیکشن 2013 کا ہرا گیا. یہ میں نے وہاں جا کے وہاں میں نے فیل کیا کہ بھئی تو کی کرتا رہے ہیں, مطلب تو ایفیڈن تو ویچی نہیں, سمجھ لیں تو کیتی نہیں, تین عمر قید کیوں ہوئی ہے. بالکل ایسے بندہ امریکہ میں مر جائے, قتل کا مقدمہ یہاں پر. ٹھیک ہے سر.
خان صاحب اپنے نا گناہوں کی معافی مانگیں ٹھیک اور اللہ سے کہیں کہ میں تکبر اور غرور کا جو پہاڑ تھا مجھے معاف کر دیں. ٹھیک ہے. پہلا مشورہ پہلا مشورہ وہ عاجزی کی طرف رجوع کریں. ٹھیک. اور جس پاکستان نے ان کو عزت دی ہے نا سر، اس پاکستان کے بارے میں صرف دل میں یہ سوچ لیں کہ نہیں یہ پاکستان ہے تو مجھے اللہ پھر موقع دے دے گا. ٹھیک. اگر یہ پاکستان خدا نہ خواستہ نہ رہا، دیکھیں نا سٹیکس نہیں ہے خان صاحب کے. ٹھیک. میرے ابھی میں آ رہا تھا تو جو میں کپڑے پہنے ہوئے نا تو میری چھوٹی نواسی 5 years old، اس نے کہا لوکنگ اسمارٹ. تو مطلب کہ میرا دل اتنا بڑا ہو گیا. میں ان کے بغیر اچھا سر میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ان کا تو آگے پیچھے کوئی نہیں نا گا. پہلی ملاقات جو اڈیالہ میں ہوئی نا تو میری فیملی کے ساتھ، تو یہ میری جو نواسی تھی یہ 2 years old ٹھیک یا 2.5 years old. تو مجھے نہیں پتا تھا، پہلی ملاقات تھی، میں ان کے ساتھ ہی ڈیوڑی تک آ گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ڈیوڑی سے اب میں نے جیل کے اندر جانا تھا، انہوں نے باہر جانا تھا. ٹھیک. میرے لیے وہ پھاٹک کھلا نا جب اندر جانے والا، تو وہ بچی میرے یہاں سے اس نے پکڑ لیا. ٹھیک ہے. تو وہ رونا شروع ہو گئی. اب اس کو جیل کا تو نہیں پتا، وہ میرے سے جدا نہیں ہونا چاہتی تھی. ٹھیک. اب کیمرے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے اپنا ضبط کا وہ جو بندھن تھا جو میں نے قائم رکھا سزا کے وقت بھی اور پوری جیل میں، وہ ٹوٹنے کے قریب تھا کہ میں نے چھین کے نا تو اپنی وائف کو دی. تو میں نے کہا لے جاؤ اس کو. ٹھیک. کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہم بھی بچے رکھتے تھے. نہیں ہم بھی بچے رکھتے تھے، لوگوں کے تو بچے یاد آنے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے نا، ہمارے بھی گھر والے تھے، ہمارے بھی بزرگ تھے، سارا کچھ تھا. بہرحال خان صاحب کو پہلا مشورہ یہ ہے کہ عاجزی کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. کہیں انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہم فرشتے نہیں ہیں چوئی صاحب. ٹھیک. میں فرشتہ نہیں ہوں. ٹھیک. ہمیں شر اور کوئی انسان فرشتہ نہیں ہو سکتا. وہ ممکن نہیں. یہ کہاں سے آپ انہوں نے جو جھوٹ بولا نا سر، ان کو یہ پڑھایا گیا کہ آپ نے ہاتھ میں تسبیح پکڑنی ہے، آپ نے مدینے کی ریاست کی بات کرنی ہے، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹ کرنا ہے، ان کے صحابہ کو کوٹ کرنا ہے، اور سارا ہی غلط کوٹ کرنا ہے، آیت بھی غلط پڑھنی ہے، جو بھی، لیکن آپ نے ٹچ اسلامک دینا ہے. ٹھیک. سر یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. ٹھیک. میں تو زندگی میں مجھے بادشاہ چھوڑ کے 7 ممالک کی بادشاہت مل جائے نا تو میں یہ ٹچ نہیں دے سکتا سر. ٹھیک. ٹھیک ہے سر. ٹھیک. دوسری بات ان کو یہ پڑھائی گئی کہ اس ملک کے اندر جو بھی آپ کا سیاسی مخالف ہے نا اس کو چور ڈاکو اور جو گندا الفاظ آپ نے وہ دینے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے بڑا ظلم دیکھیں نا رانا ثناء اللہ پہ 15 کلو ہیروئن ٹھیک سر جی ڈالتے ہوئے بندے کا ویسے ہی کلیجہ ہل جاتا ہے. صحیح بات. اور کلیجہ ہل جاتا ہے سزائے موت ہے اور سزائے موت ہے. ٹھیک ہے جی، میرے جیسے بندے کو عمر قید دے کے یہ کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں. بہرحال یہ اس طرف رجوع کریں سر. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کریں جیل کو مردانگی سے گزاریں، اور جیل کو مردانگی سے گزاریں. کیونکہ یہ روز کہتے تھے نا، ایک اور تھا ہمارے پنڈی سے، وہ کہتا تھا جیل میرا سسرال ہے. ٹھیک ہے. تو ہتھکڑی جو ہے میرا زیور ہے. ٹھیک ہے. الفاظ یہ ادا ہی نہیں کرنے چاہیے. بالکل صحیح. یہ پکڑ ہو جاتے ہیں. پکڑ ہو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی اور چاہیے. دوسری بات چوئی صاحب، آپ مجھے نہیں پتا، میں بھی سسرال پاکستان کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا، وہ چند بدبختی ہوں گے جو اپنے سسرال جاتے ہوئے خوش نہیں ہوتے ہوں گے. میری بات ہی سنیں، ہر بندہ سسرال خوش ہو کے جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس بدبخت کو چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ سسرال حاضر ہے، انتظار کر رہا ہے، آئے نکلے باہر بل سے. آپ کن کی بات کریں؟ میں شیخ رشید کی بات کر رہا ہوں. یہ ضروری ہے بات کرنی، کیونکہ اس نے بھی وہی وہ اب کلپ چل رہا ہے، جو عمران خان اندر گیا تو میں پاکستان کو آگ لگا دوں گا. وہ پاکستان جو ہے یا پاکستان ایک بندے کے لیے نہیں بنا، یہ 25 کروڑ لوگوں کے لیے ہے. اس کی بنیادوں پہ بہت لوگوں کا لہو ہے. بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، فرنٹیئر میں ہو رہا ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ مجھے 2 بندوں نے دی نا میری مخالفت کی، مجھے منشیات فروش کا، مجھے سمگلر کا. ٹھیک ہے سر. تو جو وہ میرا بلوچستان کے اندر میرا بیٹا شہادت دے رہا ہے یا فرنٹیئر کے اوپر دے رہا ہے، چوئی صاحب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں میں اور آپ بیٹھ کے یہاں انٹرویو دے سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کوئی شک نہیں. تو کوئی مائی کا لال، میں اپنے بیٹے کی بات کرتا ہوں، مجھے کوئی کہ جی میں 50 ارب روپیہ تمہیں دوں گا، یہ بیٹا دے دے، میں نے وانا لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے. میں دوں گا؟ نہیں، میں نہیں دوں گا. ان کا حوصلہ دیکھیں، ان والدین کا حوصلہ دیکھیں، ان شہداء کے والدین کا حوصلہ دیکھیں کہ جو کانپ گئے ہوں گے جب انہوں نے شہداء کی وہ مجسموں کو، شہداء کے مونومنٹس کو، یادگاروں کو انہوں نے جلایا اور مارا. یہ کس نے تیار کیا؟ دیکھیں نا، ہم 77 کی موومنٹ میں ہم نے کہا جی کہ جو دوسری پارٹی ہے نا، پیپل پارٹی کا نام لے، یہ کافر ہے، اور یہ پی این اے والے ہم مسلمان ہیں. یہی تھا نا. اور ایک نوجوان جو تھا وہ سارے کا سارا وہ کسی جگہ مر رہا ہے، کسی جگہ مار رہا ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے 10-20 سال بعد
کہ یہ تو ساری سی اے نے فائنانس کی. ہاں ظاہر ڈیفینیٹلی کوئی اور پیچھے ہوتا ہے, کوئی اور پیچھے ہوتا. اچھا یہ بتائیے گا سر کہ اس کے علاوہ مثلا وہاں پہ پانی کی ان کو پرابلم ہے, پنکھے کی پرابلم ہے, اور ساتھ چارپائی نہیں وہ ڈال سکتے, ظاہر ایکس پرائم منسٹر چارپائی دے دی ان کو, ہاں, لیکن وہ جگہ بڑی تنگ ہے, اور وہاں پہ جائے نمازی بچھائی جا سکتی چارپائی کی موجودگی میں, واش روم اوپن ہے جیسے آپ نے کہا, تو ان ساری چیزوں سے کیسے ٹیکل کریں, وہ کیا کرنا چاہیے؟ نہیں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کے پاس ایریا ہے نا, اس سے چھوٹا ایریا میرا نواز شریف کے پاس تھا پی کلاس. اگر نہیں تو جا کے سیل دیکھ لیں, میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں, وہ سیل تھا. میں کہ میاں نواز شریف کی نا, میں دیکھیں نا, پھر وہی میں آ جاتا ہوں کہ آپ ٹیکل کیسے کریں, آپ ڈاؤن ٹو ارتھ چلے جائیں. میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک نا ڈاکٹر آیا میرے پاس ڈیالہ میں, ینگ ڈاکٹر تھا, تو ینگ اس وقت ڈاکٹر سارے پی ٹی اے کے ذہن والے تھے. تو میرا بلڈ پریشر چیک کرنے آیا تھا, اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کے پاس گیا تھا. تو مجھے کہتا سر میں بات ایک آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں کریں, کہتا سر عجیب واقعہ ہوا. میں نے کہا کیا واقعہ ہوا؟ کہتا جی میں ان کا بلڈ پریشر چیک کرنے گیا ہوں, تو باہر بیٹھے ہوئے تھے, تو چیئر ایک ہی تھی, تو مجھے دیکھ کے تو اٹھ گئے, تو بندے کو کہنے لگے یہ دوسری چیئر لے آؤ. تو اب چیئر اتنی آسانی سے تو آنی نہیں تھی. کہتا ہے میں نے ان کو کہا سر آپ بیٹھ جائیں, میں آپ کا بلڈ پریشر, کہتا ہے نہیں, جب تک دوسری چیئر کہتا ہے نہیں آئی. میں نے ان کو کہا سر میں آپ کے بچوں کی جگہ ہوں, آپ کے پوتوں کی جگہ ہوں. اس نے کہا نہیں, جب تک دوسری چیئر نہیں آئے گی نا تو میں بلڈ پریشر. کہتا ہے دوسری چیئر 5 منٹ بعد آئی, 7 منٹ بعد آئی, تو میرا میں نے کہتا ہے میں تو بڑا امپریس ہوں. ایک اور واقعہ سنا. میں بیٹھا ہوں سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں, میں تھوڑا سا نا ٹھیک رہا ہوں, مطلب تھوڑا سا میں ڈاکٹر کو بھی شاؤٹ کرنا, کوئی غلط بات ہوتی تو میں کر جاتا تھا, ورنہ میں گڈی تھا, لیکن میں برداشت نہیں کرتا تھا غلط بات. تو مجھے پتا میں نا انتظار کر رہا تھا میاں نواز شریف صاحب نے آنا تھا ڈیٹ سے واپس, تاریخ سے واپس, کسی دوسرے مقدمے میں واپس آئے. تو میں بیٹھ گیا سپرنٹینڈنٹ جیل, میں بھی بیٹھ گیا. تو تھوڑی دیر بعد نا 10 منٹ بعد اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل آتا ہے, صرف اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل آ کے کہتا ہے میاں صاحب حوالات رکی ہوئی ہیں. وہ حوالات جو آتی تھی نا واپس, وہ ڈیوڑی میں نہیں ڈالتے تھے کہ میاں صاحب نے گزرنا ہے سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے. تو میاں صاحب کیا کہتے ہیں مجھے, میں چلنا پھر عباسی صاحب, ایک اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل. اب ان کی جگہ میں اگر میں ہوتا تو میں کیا کرتا, میں اسے کہتا یار تو چلنا, میں آ جانا, تو نے چلے جانا. میاں صاحب کا یہ رویہ ان کو اپنانا پڑے گا, یعنی جیل کے عملے کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی. یہ عمران خان سیلیبریٹی یہ سارا کچھ جیل میں نہیں چلے گا. کیڑوں کا کیا کریں جو بڑے بڑے کیڑوں کا دیکھیں, میں نہیں چاہتا کہ کیڑے ان کے کان میں جائیں, ناک میں جائیں, ان کو سپرے دے دینا چاہیے. ان کا سپرے مانگ لیں, سپرے مانگ لیں. ٹاولز کے لیے کیا کریں, واش روم کیسے استعمال کریں؟ ٹاول ان کے پاس ہوگا سر, ٹھیک ہے, اور واش روم بھی جب کھولتے ہوں گے تو سامنے والا واش روم استعمال کریں, باہر والا استعمال باہر والا کرتے ہوں گے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ان کو شاور وغیرہ بھی باہر 24 گھنٹے ان کو بند نہیں کرتے, ایسے ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. وہ فجر کے بعد ان کو کھولتے ہوں گے, سامنے لان ہے, ایک ہی جیسی بیرکیں ہیں, ان کے سامنے لان ہے, وہاں بیٹھتے ہوں گے آرام سے سکون کے ساتھ. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. کھانے کا کیا کریں؟ وہ کھانا بھی ان کو ملتا ہوگا سر, ادھر ادھر سے آ جاتا ہوگا. ٹھیک ہے, ادھر سے آ جاتا. تو دوسرا یہ ہے کہ آپ کا مشورہ یہ کہ رات کو کھانا نہ کھایا کریں. ہاں, رات کو کھانا نہ کھائیں, اور رات کو کھانا نہ کھائیں. دوسرا ان کو نا پہلے دن انہوں نے نیند کی گولی مانگی, آپ کو شاید علم نہیں ہے, انہوں نے نیند کی گولی مانگی. پہلے دن ان کو بلینکٹ ہی دیا گیا تھا, 4 پہ 2-3 دن بعد میرا خیال ہے ان کو ملی ہے, 2 دن بعد ملی. تو انہوں نے نیند کی گولی مانگی کہ انہوں نے خود کہا عملے کو کہ مجھے نا نیند نہیں آ رہی, تو مجھے ٹیبلٹ دے دیں. تو لیکن وہ ایک سے ان کو نا فرق کچھ نہیں پڑا. اس کی بنیادی وجہ ہے کسی چیز کا بھی آپ ایڈکٹ ہو نا, تو ایک آدھ نیند کی گولی آپ کو اثر نہیں کرتی. میں نے نا کیمپ جیل کا بھی ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. یہاں سے بعد کیمپ جیل ہے, اور مجھے کسی نے پوچھا تو میں یہ مذاق میں بات نہیں کر رہا. دیکھیں سر, وہاں پہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک تھا, وہ نیب نے پکڑا, انہوں نے پکڑوایا, عمران خان, میں نام نہیں لوں گا, انہوں نے پکڑوایا. تو وہ سپرنٹینڈنٹ جیل نا اس کو ہاسپٹل میں رکھ رہا تھا. ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے اس کو مال بھی ملتا ہو, میں نہیں کہتا ہوں. تو وہ نا مجھے عملے نے بتایا کہ یار اس کو نا کوکین کا ایڈکٹ تھا. ٹھیک, کوکین دی جاتی, جو ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک تھا, اور کوکین سویئر ایڈکٹ تھا. ٹھیک, سویئر کوکین بھی جو ہے اب جیل کا کمرہ پرووائڈ کر رہا تھا ان کو. نہیں, وہ سپرنٹینڈنٹ نے مجھے خود بتایا, انہوں نے کہا جی میں دینا ایسے کروں کہ مر گیا تو میرے متھے لگتے. ٹھیک ٹھیک. اس لیے بھائی جان میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان صاحب جیل میں, یہ میں کبھی شیخ رشید کے بارے میں نہیں کہا, نہ میں عمران خان کے بارے میں کہتا ہوں. لیکن اگر آج 9 مئی کے واقعات سے لے کے, منی لانڈرنگ سے لے کے, توشہ خانہ سے لے کے, ان ساری چیزوں میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کا واقعہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اس وقت آپ اس کو سیریس لیں.
اس کے اوپر عمل درآمد کروائیں جن لوگوں نے یہ اچھا باعث دوسرا یہ ہے کہ اب خان صاحب کو کتابیں پڑھنی چاہیے، آپ کا خیال ہے؟ بالکل، کتابیں پڑھنا چاہیے تاکہ وقت جو اچھا، اور واک بھی کر لیا کریں، واک واک تو کے لیے سامنے اتنی ہے، جگہ ہے ہے ان کے، جگہ، ہاں جی، جگہ ان کے لیے اتنا ہے ہے سر۔ اچھا دوسرا یہ فرمائیے گا کہ وہاں سے پھر اٹک جیل سے آپ کو کہاں لے جایا گیا؟ مجھے پھر اٹک جیل میں جب یہ سارا میں نے نہیں مانا تو کچھ 7 ایک دن بعد میں رات کو سویا ہوا تھا، کوئی 11 بجے کا ٹائم تھا، ٹھیک، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ مہمان آئے، میں کہا نہیں مہمان نہیں ہے، اصل بات کہتا سر سامان ساتھ لے لیں، میں نے کہا وجہ، کہتا جی سر آپ کو شفٹ کرنا ہے، میں کہاں، کہتا جی لاہور، میں نے کہا وجہ، کہتا جی بیٹر میڈیکل ٹریٹمنٹ، ٹھیک، میں کہا یار بیٹر میڈیکل ٹریٹمنٹ کرنا ہے تو مجھے ڈیلا بھیجیں جہاں میرے تمام فزیشینز ہیں، سارے لوگ ہیں، تو آپ مجھے وہاں بھیج دیں۔ انہوں نے کہا نہیں سر، تو میں نے کہا کس پہ جاؤں گا؟ اس نے کہا جی بڑی بس ہے۔ ٹھیک، میں نے کہا میں تو بڑی بس میں نہیں جا سکتا کیونکہ میں تو استھمیٹک ہوں، میں تو لاہور جاتے جاتے مر جاؤں گا، وہ بات آپ والی ہے۔ میں نے ضد پکڑ لی، ٹھیک، میں نے کہا گل صاحب تسی میں ڈولی ڈنگا پا کے سٹ سکتے ہو، پیراں تے چل کے میں نہیں جانا۔ ٹھیک، بہرحال وہ میں بیٹھا تھا تو پیچھے گیا، اس نے مجھے آواز آ رہی تھی کیونکہ اوپر سے وہ خالی تھی جگہ، تو اسے آواز آ رہی تھی کہ یہ تو نہیں جا رہا جی، یہ کہتا ہے، میں نے وہ آگے سے پتہ نہیں اس نے کیا کہا، اس نے کہا جی وہ کہتا ہے چھوٹی گاڑی ہو اس میں چلا جاؤں گا۔ بہرحال جی کوئی 2 گھنٹے بعد نا ایک چھوٹی گاڑی ہے، ایک لیٹ کی گاڑی آگے، ایک پیچھے، وہ جنگلے والی تھی، اس کے اندر ہوادار تھی، تو میں بیٹھ گیا، میرے ساتھ 6 لوگ ادھر بیٹھ گئے، 8 لیٹ کے آگے 8 لیٹ۔ یہ میں جب کئی موٹر وے سے گزرتا ہوں نا تو مجھے وہ واقعہ بڑا یاد آتا ہے جوئی صاحب، اور ہوا سے میرے بال اڑے ہوئے، سفید شلوار میں نے پہنی ہوئی تھی، مجھے پیشاب کے لیے نہ روکے، ٹھیک، مجھے بڑا پیشاب زور سے آیا ہوا تھا، واش روم جانا تھا، میں ڈرائیور کے پچھلی سیٹ پہ تھا، میں پیچھے یعنی اس میں نے پھر جب میں نے کہا کہ شاید میں نے اس کو کہا بھی، اس نے اس کو کہا بھی، لیکن وہ نہیں مانا، تو میں نے کہا شاید یہ اب سیال موڑ میں روک دیں گے۔ جب سیال موڑ تھوڑا سا آگے جانے لگا، میں پیچھے سے زور سے مارا، وہ پلاسٹک کا تھا، وہ رک گیا، وہ انسپیکٹر باہر آیا نا، تو مجھے کہتا ہے جی یہ کیا کیا جی آپ نے؟ میں کیا تمہیں وہ بھی کہہ رہا ہے، میں بھی چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوں میں نے پیشاب کرنا ہے، تو آپ مجھے روک ہی نہیں رہی کہ سر آرڈر نہیں گا۔ میں کہ پھر آرڈر نہیں گا تو وہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا آگے جو میں نے اسے کہا۔ بہرحال وہ ٹرن کر کے تو وہ لے آیا، پہلے وہ سارے باہر گنوں والے نکلے، پھر جیسے بہت بڑا دہشت گرد پکڑ لیا انہوں نے، پھر اندر جب گئے نا تو پھر اس سے اندر اس میں جانا ہے موڑ میں، میں غصے میں تھا تو میں نے اسے کہا کہ آیا نہیں اندر، کہنا سر ساڑھے سے غصہ نہ کٹو، تاڑی مہربانی، کہنے سے مراد مجھے پیشاب کے لیے بھی تھا۔ صبح 4-4:30 بجے میں جا کے کیمپ جیل پہنچا، کیمپ جیل لاہور پہنچا، ٹھیک، کیمپ جیل پہنچا، وہاں پہ وہ بملہ شملہ میرا انتظار کر رہا تھا، انہوں نے مجھے کوئی 8x10 کے سیل میں جا کے پہلے والے سے تو بڑا تھا اس میں ڈال دیا جی، تو وہاں میں تقریباً 7 ماہ رہا ہوں۔ میں ایک واقعہ وہاں کا شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ ایک دن مجھے انہوں نے کہا جی کہ میں نے قیدی کپڑے نہیں پہنے جی، اس کے باوجود جو اس نے بڑی چیخیں ماری عمران خان نے، ٹھیک، وہ کہتے تھے کہ قیدی کپڑے پہنا کے تصویر کھینچ کے بھیجیں، بس ہاں وہ والا واقعہ، بس ادھر میں آ رہا ہوا یہ سر کہ دیکھیں نا، میں کہتا ہوں کہ خان صاحب خدا کا خوف کریں، اگر یہ آپ کی خواہشات تھی تو پھر آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، میں تو خوش نہیں ہو رہا، لیکن مکافات عمل والا لفظ جو ہے وہ آپ پہ بڑا فٹ بیٹھتا ہے۔ میں نا صبح دیکھا کہ بالکل بیرکیں کھلی نہیں ہیں، کھل جاتی ہے نا تقریباً کچھ 6-6:30 بجے کھول دیتے ہیں فجر کے بعد، کوئی بیرک نہیں کھلی، کوئی قیدی نظر نہیں آ رہا۔ اچھا پھر وہ کھولتے ہیں یہ جو ہوتا ہے آپ کا ٹیلی فون والا ایکسچینج، وہاں پہ جا کے قیدی فون کرتے ہیں، وہ بھی کوئی نہیں، سب کچھ بند ہے۔ تھوڑی دیر میں 20 لوگ آئے میرے سیل میں، تو 2 جوڑے انہوں نے کپڑے پکڑے ہوئے، تو انہوں نے کہا سر یہ پہن لیں، ایک رکھ لیں اور ایک پہن گئے، آپ کو نا ہاسپٹل لے کے جانا ہے۔ میں کہا میں تو نہیں پہنتا، کہتا سر پہننے پڑیں گے۔ وہ بار بار نا وائرلیس پہ سپرنٹینڈنٹ ان کو کہہ رہا تھا جلدی لائیں جلدی لائیں جلدی لائیں، میں سن رہا تھا۔ اچھا نا میں ایک حد تک جاتا ہوں جہاں پہ میں اپنی ڈگنیٹی کو نا کمپرومائز نہیں ہونے دیتا ہوں۔ میں نے چوئی صاحب اس کو کہا کہ اچھا جس طرح وہ میں نے بڑی گاڑی میں نے اللہ کے کرم سے میں نے چھوٹی پہ آ گئی، میں نے کہا پھر میں پہن لیتا ہوں لیکن اس کو پریس کر کے آ کے لائیں۔ ٹھیک ہاں ٹھیک ہے میں کوئی کی غلطی منوائیے، ہاں ٹھیک، جیسے وہ کھانے میں کہتا نا کہ یار میں کھانا تب کھاؤں گا اس میں پیاز ہوں گے، میں کہ یار میں پہن لیتا ہوں تم پریس کر کے لے آؤ۔ بہرحال جی وہ گئے پریس کر کے لے کے آئے ادھر سے، لیکن وہ شور مچائی جا رہا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا تھا۔ سر جی میں نے وہ جیل کے کپڑے پہن لے، انہوں نے کہا جی تو جا کے میں جیل کی یونیفارم تھی، جیل کی یونیفارم وہ میں نے فرسٹ ٹائم پہن لی۔ پہننے کے بعد سر میں ڈیوڑی کی طرف گیا، 20 لوگ جا رہے ہیں، پوری فلم نہیں جیسی ہوتی پنجابی فلم، اور لیکن پہننے کے بعد نا ان سب کو میں نے کہا یار لگتے چنگے ہی رہے ہیں، میں تو ایویں ضد کر رہا سا۔
ड्योढ़ी में गया तो ड्योढ़ी खाली थी, ये सारे रुक गए। ठीक मैं अकेला ड्योढ़ी में दाखिल होता हूँ, वहाँ के इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, ASI, 2 हवलदार ठीक पुलिस के, ठीक बाकी कोई जेल का अमला नहीं, सुपरिटेंडेंट भी गायब, डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी गायब, सब वो हया करते थे, ठीक उनके बस में नहीं था ये। मुझे हथकड़ी गिरफ्तारी के वक्त भी नहीं लगी, आपको पता है, क्योंकि मेरा एटीट्यूड ऐसा था, ठीक ठीक, ज़रूरत नहीं पड़ी। ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उसे कहा सर हथकड़ी लानी, ठीक मैं हाथा के कहा था, मैं क्या होना, तो उसने हथकड़ी लगाई ना सर, हथकड़ी के ऊपर ऐसे दोबारा जब डबल करने लगा ना, हाँ तो फिर मैंने उसे ना शाउट किया, हाँ मैं क्या बस चक्कर है, हाँ हो गया ना ज़्यादा शौक पूरा होना सी, बस कर, मैं क्या, ठीक। वो रुक गया सर, ठीक वो रुक गया। और इतनी देर में मैंने 2 फ्लैश देखे, ठीक है, मुझे नहीं पता कहाँ से चले, ठीक ठीक लेकिन मेरी अल्लाह ताला ने ऐसी हिस्स दी हुई थी, मैंने उनको कहा बस ਤੁਹਾਡਾ काम ख़त्म हो गया, मेरे ख्याल है तो वापस सैली से जाना है, ठीक 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 है ना जी। तो कहता जी यही काम है। ठीक है। और आपका ख्याल ये इमरान खान साहब ने जी करवाया? बिल्कुल सर। जैसे राना सनाउल्लाह की तस्वीर उसने मंगवाई हाँ, किस कैसे के वो जेल में बाकायदा, यानी वो जो साखें पकड़ खड़े हुए हैं, सलाखें पकड़ के खड़ा है, और वो तस्वीर फिर रिलीज करवाई, रिलीज कर। तो आपकी जो तस्वीर है वो भी इसलिए बनाई गई कि इमरान खान साहब वो अपनी तस्कीन हंसते कि भी इसको हमने पहना दिए जी कपड़े, हथकड़ी भी पहनाई है, इसको बाहर लेके जा रहे हैं, हथकड़ियों में लेके जाते हैं। ठीक है, ठीक है जी। मुझे याद है कि इंस्पेक्टर था पुलिस का, ठीक, वो कैंप जेल लाहौर में, तो वो मुझे कहने लगा कि अब्बासी साहब ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ठीक ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ठीक क्लीन शेव और नीचे आपने जूते पहने होते ब्रांडेड। तो मैं क्या मैं की करा मलिक साहब, कहता ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਵ ਵਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, गंदे कपड़े होने चाहिए ने ताकि तुम हॉस्पिटल जाओ बीमार लगो, वो बेचारा हमदर्दी में बात कर रहा था, तो आपको 8-10 दिन कोई जो है एडमिट कर लें, तो आप जाते हैं, वो आपको देखते हैं, वो आपको चेक करते हैं, वापस भेज देते हैं। मैं कहा ये तस्वीर ही लेने के लिए तो मेरा जो मुखालिफ है या जो मेरा दुश्मन है वो यही तो चाहता है कि नहीं अब्बासी की दाढ़ी बड़ी हो, गंदे से कपड़े हों और उसकी तस्कीन हो। तो मैंने कहा ये तो मैं नहीं होने दूंगा। ठीक। आखिरी सवाल आपसे कि आप ये चाहेंगे कि जो सलूक आपके साथ हुआ वो अल्लाह ताला दुश्मन के साथ भी न करे? ना करे, ना करे। बहुत। और कितनी आपने ख्वारी बर्दाश्त की इस सारे मामले में? सर इस सारे मामले में आप ख्वारी ये देखें ना कि मेरे बच्चे जिन्होंने ज़िंदगी में ये चीज़ें नहीं देखी थी, तीनों जेलों के बाहर खड़े होते थे, ठीक, लेकिन अल्लाह ने जो हिम्मत और इस्तकामत उनको दी है, ठीक, मैं ख़ास तौर अपनी वाइफ का जिक्र करूँगा, अपने बेटे का, अपनी बेटियों का। उन्होंने फिर मेरी बेटी के साथ आपको पता है जिस MS ने उसको निकाला उसको इससे शाबाश दी, ठीक है, पब्लिकली शाबाश दी, ठीक, टीवी के ऊपर शाबाश दी। ठीक ठीक बेटियां तो सांझी होती हैं। ठीक है। नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या आपसे शेयर करता जाऊं। ठीक। हातम ताई की बेटी नंगे सर आई, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल चादर दी आपने चादर दे दी, साहबा ने कहा ये क्या किया आपने, ये तो काफर की बेटी थी। ठीक है। उनका बेटी तो बेटी होती है, बिल्कुल वो काफर की हो या मुसलमान की हो। तो आपकी बेटी को निकलवा दिया कहा वो मेडिकल कॉलेज से नहीं, उधर से अपने हॉस्पिटल में जॉब करती थी ना जी। ठीक है। हाउस जॉब के बाद उसने जॉब शुरू की थी, ठीक, उसको निकाल दिया गया। ठीक ठीक है ना जी। उसको इतना तंग किया गया कि निकालना क्या था, मैंने खुद कहा कि आप रिजाइन करता हूँ, जॉब छोड़ दें, जॉब छोड़ दो। ठीक है ना। लेकिन वो दुख जो था वो 25 साल की कैद से ज्यादा था जी। ठीक। और कारोबार डैमेज हो गया? कारोबार तो है ही नहीं सर, खत्म। कारोबार मेरा कौन देखे ना, कारोबार में जब आप किसी को ये कह दें कि आप फलां हैं, तो वो जो काम लेने वाले होते हैं वो क्या कारोबार। और आज तक अकाउंट्स, आज तक सारी चीज़ें, जो मैं बार बार ये कह रहा हूँ ना जी कि ये कभी ज़िंदगी में हुआ है कि डेड बॉडी भी नहीं है चौधरी साहब, आला कत्ल भी नहीं है आज की डेट तक, ठीक है जी, तो आप कहते हैं तू कातिल है। ठीक है भाई साहब, आपके साथ बड़ी हमदर्दी है और ख़ास तौर आपने कहानी सुनी इनकी, और इस कहानी से अंदाज़ा लगा लें कि जब सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता है किसी को तो उसके साथ किया क्या जाता है। तो वो जेल जिसमें आज इमरान खान साहब हैं उससे ये गुज़र कर आए हैं, बल्कि सारे लोग उसमें सरदार मेहताब रहे हैं, उसमें हुसैन नवाज़ रहे हैं, उसके अंदर मियाँ शहबाज शरीफ रहे हैं, उसके अंदर आज़म खान होती रहे हैं, उसमें बड़े जावेद खान ज़्यादा एक ब्यूरोक्रेट थे जो बाद में सुसाइड जिन्होंने कर ली, वो बहुत लोग उसी जेल के अंदर रहे हैं, लेकिन किसी शख्स ने वहाँ पर एतराज़ नहीं किया। मैं पहले कहता हूँ कि इमरान खान साहब एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से उन्हें हर वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो उनको कानून देता है, जो उन्हें आइन देता है। लेकिन इसके साथ साथ मेरी इमरान खान साहब से दरख्वास्त है कि वो अपनी जो पुरानी बातें हैं, जो तकब्बर की बातें हैं, उनसे तौबा करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। और आप लोग जो सुन रहे हैं आप भी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। मैं भी अल्लाह ताला से तौबा करता हूँ कि अल्लाह ताला मुश्किल वक्त में किसी शख्स को न डाले, लेकिन अगर कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो इंसान को डिग्निटी के साथ, इंसान को ऑनर के साथ वो गुजारना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हनीफ अब्बासी ने गुजारा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो।